کہ اس پریس کانفرنس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو نام نہاد بل اقرار نامے کے نام سے اکثریت کے بل بوتے پہ منظور کیا گیا ہے اسے جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء اسلام مطالبہ کرتی ہے کہ جو حلف نامہ پہلے سے موجود ہے اسے منوعاً بحال کیا جائے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہم نے جو ترغیب دیا، بدقسمتی یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم سے وعدہ کیا گیا کہ اس کو ہم آگے جانے نہیں دیں گے اور اس کو دوبارہ بحال کریں گے اور پھر قومی اسمبلی میں پیش کریں گے، یہ بدلائنی ہم سے کی گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ بھی پوچھتے ہیں کہ جی یہ کہاں سے یہ بات آئی، میں تو سمجھتا ہوں کہ پھر جو ہے وہ وزیر قانون میں ہے، کیونکہ بہرحال آخری جو مرحلہ ہوتا ہے کسی بل کا، کسی قانون کا، کسی آئینی شک کا، تو وہ وزارت قانون اور وزیر قانون کے نظروں سے گزر کے پھر جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ وزیر قانون ہے، اور یہ وزیر قانون باوجود اس کے کہ ہم سے وعدہ کیا لیکن وعدہ خلافی کیا۔ اب دیکھیں اب جب ہم نے بڑا واضح کیا کہ اب اس طرح معاملہ نہیں چلے گا، اگر تو آپ نے فوری طور پر سابقہ حلف نامہ بحال نہیں کیا تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ دمادم مست قلندر۔ اور میاں نواز شریف صاحب تک یہ بات پہنچی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے انہوں نے اپنے پارٹی کو حکم صادر کیا ہے اسی اجلاس میں، بلکہ ممکن ہے کہ آج ہی جو ہے وہ یہ بل سابقہ بل جو ہے وہ بحال کیا جائے، لیکن اس کا قانونی کیا وہ ہو سکتا ہے اس کو بھی آج ہی دیکھیں گے۔ اور آج اور اس رواں سیشن میں ہم چاہتے ہیں کہ اس بل کو منوعاً جو ہے وہ سابقہ جو حلف نامہ ہے اس کو بحال کیا جائے، اس کے بغیر معاملہ آگے نہیں جا سکے گا۔ اور جیسے مولانا رحمان صاحب نے فرمایا کہ جہاں عقیدہ اور ایمان کی بات آئے گی، جہاں ناموس رسالت کی بات آئے گی، جہاں ختم نبوت کی بات آئے گی، پھر وہاں تمام مصلحتیں بالائے طاق، تمام مجبوریاں بالائے طاق، عقیدہ اور ایمان اس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے۔